بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت بھی بے حیائی ہے۔ کہہ رہے غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ زبان کے ذریعے سے جو گناہ صادر آتے ہیں اور جن کے ذریعے سے کھلم کھلا اللہ رب العزت کے ساتھ بے شرمی و بے حیائی کا ثبوت کیا جاتا ہے، اس میں ایک گناہ اور ایک جرم کیا ہے؟ غیبت ہے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم نے غیبت کے بارے میں کہا ہے وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ کیا کہا ہے کہ برا نہ کہو پیچھے ایک دوسرے کے، بھلا خوش لگتا ہے تم میں سے کسی کو کھائے کہ گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو، سو گھن آتی ہو تم کو اس سے۔ یعنی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے غیبت کرنے والوں کو اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے لیے، گوشت کھانے کے مرادف کہا ہے کہ ایسا ہے غیبت کرنا جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو انسان اس بات کو کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ یہ بات ظاہر ہے کہ کوئی شخص ہرگز اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے۔ جب وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤں گا، تو پھر وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ میں اس کی غیبت کروں؟ تو اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ یہ گناہ بڑے بڑے متقی، پرہیزگار، دیندار لوگوں کے اندر بھی اس گناہ کو پایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت سنگین گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کبیرہ گناہ ہے، ایسا ہے جیسے آدمی گوشت کھا رہا ہے، وہ بھی گوشت غیروں کا نہیں، اپنے ہی خون کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور قرآن اور اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر کہا اتدرون ما الغیبہ، قالوا، صحابہ نے پوچھا، قالوا واللہ ورسولہ اعلم، قال ذکرک اخاک بما یکرہ، قیل رأیت لو کان فی اخیہ ما اقول، قال ان کان فیہ ما تقول فقد وإن لم تكن فیہ فقد بہتہ۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے بارے میں ان باتوں کا ذکر کرنا جو اسے پسند نہ ہو، یہ غیبت ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ صفات پائی جائیں جو اس کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ گناہ ہوگا؟ کہا کہ ہاں یہ تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات نہیں پائی جاتی جو اس کے اندر نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسی بات بیان کرنا اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر وہ بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ بات اس کے اندر نہیں پائی جا رہی بلکہ اس سے ہٹ کے وہ بات پائی جا رہی ہے اور اس پر بہتان لگا دیا، پھر اس نے بڑا چڑھا کر بات کہہ دیا، تو یہ غیبت نہیں، یہ تو غیبت سے ہی بڑا گناہ ہو گیا کہ بہتان لگا دیا، تو اس سے تو اور بڑا گناہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو اس گناہ سے بچنا چاہیے، یہ بہت سنگین گناہ ہے۔ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو وہ بات بیان کر رہا ہوں جو اس کے اندر ہے، وہ برا ہے تو میں اس کی برائی بیان کر رہا ہوں، اور وہ غلط ہے تو میں اس کی غلطیاں بیان کر رہا ہوں، کہ میں تو اس میں حقیقت بتا رہا ہوں اس کی۔ یہ مثال دیتے ہیں، یہ تعبیل کرتے ہیں۔ تو نہیں بھائی، اس کے پیٹھ پیچھے تم وہ بات بیان کر رہے ہو جو اس کے اندر موجود ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اللہ کے رسول نے یہی تو غیبت کہا ہے۔ اس کے آپ کو اگر اصلاح کرنی ہے، اولاد کو بیٹے کی اصلاح کرنی ہے، تو اس کے سامنے کہے کہ تیرے اندر یہ کمیاں ہیں، تو ایسا نہیں کرتا، تو جھوٹ بولتا ہے اور تو غلط دیکھتا ہے یا غلط، تو جو بات جس کی اصلاح کرنی ہے تو وہ اس کے سامنے وہ بات کہی جائے، اس کو سمجھایا جائے۔ لیکن پیٹھ پیچھے اگر اس بات کو بیان کیا جائے گا، کہا جائے گا، تو حقیقت یہی ہے کہ وہ غیبت ہی ہوگی، چاہے میری عقل اس کو تصور کرے یا نہ کرے، چاہے آپ کی عقل اس بات کو مانے یا نہ مانے، چاہے آپ اپنے دماغ سے کتنی تعبیلات کرتے رہیں اور کہیں کہ نہیں میں تو اس کو غیبت نہیں سمجھتا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک کیا ہے، میں اس کی حقیقت کو بتا رہا ہوں۔ اگر میں نہیں بتاؤں گا، عورتیں تعبیل کر لیتی ہیں، مرد تعبیل کر لیتے ہیں، میرے بھائیو نہیں، اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے غیبت ہے، گناہ ہے، ہمیں بچنا چاہیے، اور نہیں بچیں گے تو پھر وہی اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا وَلْيَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، تم میں سے بعض کیا ہیں؟ اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھاتے ہیں۔ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر گناہ کہا ہے اس کو، کیسے گوارا کر لے گا آدمی؟ تو میرے بھائی اس کو سوچیں سمجھیں، اور جس کی بھی غیبت کی ہے تو اس سے ایک طریقہ ہے معافی مانگنے کا، کیا کہ اگر
وہ اس کے سامنے جائیں اور کہیں کہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، یہ ہدیہ قبول کر لیں، اور میں نے آپ کی فلاں موقع پر یہ بات کہی تھی، مجھے معاف کر دیں، اور پھر اللہ رب العزت سے اس کے بعد معافی مانگ لیں تو پھر گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر وہ دنیا سے چلا گیا، آپ نے اس کی غیبت کی اور معافی نہیں مانگی، تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن اس گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر کیا جواب دیں گے؟ تو جس کی بھی انسان نے غیبت کی ہے، مرنے سے پہلے پہلے اس سے معافی مانگ لے اور اپنا معاملہ درست کر لے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔